اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ٹیریٹری مینجمنٹ کی، اور آج کی نشست میں ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ کنکلوڈ کر دیں گے۔ آج جو آخری سب ٹاپک ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی اپنی سکسیس کے لیے، ٹیم پرفارمنس کے لیے، ٹیم گروتھ کے لیے، آپ کی اپنی گروتھ کے لیے، کہ ہر ٹیریٹری سے بزنس آنا چاہیے۔ اگر آپ جب انالیسس کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو آپ کو نظر بڑے بڑے گیپس آئیں گے۔ یعنی کچھ ٹیریٹریز بہت اچھا پرفارم کر رہی ہوں گی اور کچھ ٹیریٹریز انتہائی پور پرفارم کر رہی ہوں گی، لیکن ٹوٹل ٹھیک نظر آ رہا ہوگا۔ اسی طرح سے کسی بھی ایک ٹیریٹری مینیجر کی جو ٹوٹل ٹیریٹری کی برکس ہیں، اس میں سے کچھ برکس میں بڑا اچھا بزنس ہو رہا ہوگا، کچھ برکس میں زیرو کی لائن لگی ہوئی ہوگی، حالانکہ وزٹ سب ہو رہے ہیں، حالانکہ کسٹمر ہر برکس میں موجود ہیں، لیکن چونکہ اوور آل ٹوٹل ٹھیک نظر آ رہا ہے، ٹارگٹ بھی اچیو ہو رہا ہے، لہٰذا دی جینٹل مین از ناٹ ریئلی انکلائنڈ کہ وہ مزید اس پہ کچھ کام کرے۔ اگر آپ زیادہ اس کو کچھ کہتے ہیں تو ایک سٹینڈرڈ جواب آتا ہے کہ سر وہ ٹارگٹ تو ہو گیا نا میرا، تو ٹارگٹ ہو گیا تو پھر ہر چیز جسٹیفائی ہو گئی، آل از ویل دیٹ اینڈز ویل۔ تو یہ جو انگریزوں نے کچھ محاورے بنائے ہیں نا، یہ نہایت قابل اعتراض ہیں۔ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل از ناٹ رائٹ، ہاؤ ڈڈ اٹ اینڈ ویل ایکچولی، وہ کیا تھا اور اس سے پہلے کیا پروسیس اس کا ہوا۔ تو اینڈ ویل ہونا کوئی اس بات کا جواز نہیں ہے کہ آل از ویل، ٹھیک ہے۔ اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، آنیسٹی از ناٹ اے پالیسی، آنیسٹی از وے آف لائف۔ وہ ہے یا نہیں ہے، یہ پالیسی نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہے، اور پرسوں ہم اس میں شاید کوئی امینڈمنٹ کر دیں گے اور اس کی بجائے کچھ اور کر لیں گے، ایسا نہیں ہے، اٹس ناٹ اے پالیسی۔ تو اس لیے یہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل کو چھوڑ دیجیے۔ ٹھیک ہے، ٹارگٹ اچیو ہو رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اس کو آپ شاباش بھی دیں، سب کچھ کریں، لیکن انسسٹ کریں کہ جو نان پرفارمنگ ایریاز ہیں وہ اس کے گروتھ کے ایریاز ہیں، وہاں سے اسے اگلے سال، اس سے اگلے سال گروتھ ملنی ہے اس کو۔ ورنہ ہر ٹیریٹری مینیجر کی یہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم کسٹمر سے ٹارگٹ کرتا رہے اور اپنی ایفرٹ کا لیول کم سے کم رکھے اور انہی کے ارد گرد گھومتا رہے گا۔ اینڈ دی جینٹلمین ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ بہت بڑے رسک پہ وہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اگر ان میں سے سبھی میجر کسٹمرز ہیں اور سبھی کی بڑی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے، اور ان میں سے کوئی صاحب ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، چھٹی پہ چلے جاتے ہیں 2 ہفتے کی، حج کرنے چلے جاتے ہیں، عمرے کے لیے بچوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یورپ کے ٹور پہ نکل جاتے ہیں، تو پتہ یہ چلے گا کہ جی ان کا تو اتنا بڑا گیپ آ گیا، اس لیے کہ وہ تو ڈیپینڈنٹ تھے چند لوگوں کے اوپر، ان چند لوگوں میں سے ایک صاحب بھی ادھر ادھر ہو گئے تو فرق پڑ جائے گا۔ سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو کیپ دی اسپریڈ اینڈ از امپورٹنٹ ٹو بلڈ دی اسپریڈ۔ اور اسپریڈ بلڈ کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ انسسٹ کریں کہ ہر ٹیریٹری سے بزنس آئے گا، ہر برک سے بزنس آئے گا، اور جہاں جہاں سے نہیں آ رہا ان پہ پرٹیکولرلی فوکس کریں، ان پہ کام کروائیں، ان پہ خود بھی کام کریں، اور وہاں پہ اس بزنس کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آخری سب ٹاپک تھا اس کا۔ ٹیریٹری مینجمنٹ کا ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ موٹی موٹی باتیں جو ہم نے کی ہیں کہ ٹیریٹریز کمپیکٹ ہونی چاہیے ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے، پوٹینشیل ان کا اچھا ہونا چاہیے، اس سے میچ کرنا چاہیے جو آپ وہاں سے بزنس لانا چاہتے ہیں، اور سیکھنے کی، کام کرنے کی ایکول اپرچونٹی سبھی لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، بہت ان ایکول ٹیریٹریز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہر سال ان کو ریویو کرنا چاہیے کہ کوئی چینجز جو آئی ہیں ان کو انکارپوریٹ کر لیں، اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اننیسیسریلی ٹیریٹریز کو شفل مت کیجیے، نہ لوگوں کے درمیان اور نہ بلا وجہ ان کو کاٹ پیٹ کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ ایک مرتبہ غور کر کے بنا لیجیے ٹیریٹریز، اور پھر ان کو قائم رکھیے، ان کو منیمل چینجز کے ساتھ۔ پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ٹیریٹری مینیجر ہے اس کو آپ اس ٹیریٹری کا صحیح معنوں میں مینیجر بنا دیجیے، اس کو ذمہ داری بھی دے دیجیے، اور اس کو ایک طرح سے کچھ اختیارات بھی دے دیجیے کچھ فیصلے کرنے کی، اس کو سکھائیے کیسے فیصلے کرنے ہیں، تاکہ وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو وہاں کا ایک امپورٹنٹ پرسن سمجھ کے
اس حساب سے کام کرے اور اپنے کسٹمر سے بھی اسی طرح ڈیل کرے، اور اپنے کسٹمرز کے لیے آپ سے جب ضرورت پڑے تو آپ سے ریکویسٹ بھی کرے اور فائٹ بھی کرے آپ سے ایکچولی. تو اس کو یہ چانس دیجیے، کیونکہ اسی سے اس کی لرننگ ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی اور بزنس کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ جو ٹریول اسکیڈول ہے اس کو آپ ڈیفائن ضرور کیجیے، اور ایز اے تھم رول میں نے کہا کہ 3 months میں ایک مرتبہ فرسٹ لائن مینیجر کو ہر ایسے ٹاؤن کو وزٹ کر لینا چاہیے جو ان کی لسٹ پہ، وہ 25 ہیں 30 ہیں وٹ ایور، وہ جیسے بھی اس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں کر لیں. 3 months از اے رول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 مہینے سے ہفتہ اوپر نہیں ہو سکتا یا ہفتہ کم نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہمیشہ فلیکسیبل ہوتی ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج ان اباؤٹ اے کوارٹرس ٹائم ان کو ریویو ہو جانا چاہیے فزیکلی، کہ وہاں ایک مرتبہ ضرور چلے جانا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے. اور آخری بات ہم نے یہ کی ہے کہ کوشش کیجیے اور انسسٹ کیجیے کہ آپ کی ہر ٹیریٹری سے بزنس آئے، اور ہر سب ٹیریٹری سے اور ہر برک سے بزنس آئے، اور ہر میجر ٹاؤن اور ہر اسمالر ٹاؤن اور پیریفرل ٹاؤن ہر جگہ سے بزنس آئے. تو پھر آپ کے بزنس کی سیکیورٹی بہت امپروو کر جائے گی. اور کوئی چھوٹے موٹے شاکس بھی اگر کوئی آئیں گے، خدا نخواستہ ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے دس از لائف، کوئی ہڑتال ہو جاتی ہے، کوئی 4 دن کچھ بند ہو جاتا ہے، کوئی اور کوئی خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ کے بزنس کی اسٹرینگتھ اتنی ہوگی کہ وہ ود اسٹینڈ کر سکے گا اس طرح کے شاکس کو. اینڈ اف یو آر اونلی ورکنگ ود ٹو فیو پیپل ان ٹو فیو ٹیریٹریز اینڈ آن ٹو فیو کسٹمرز، تو پھر یو آر ایٹ گریٹ رسک. یہ ٹیریٹری مینجمنٹ کی بنیادی کانسیپٹ ہے، اور اس کا پرپز یہی ہے کہ آپ 2 مین پرپزز ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنے بزنس کا سپریڈ اس طرح بڑھا سکیں تاکہ آپ کے بزنس سیکیور رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا سپریڈ اور اپنے کسٹمرز کے نمبر کو کانسٹنٹلی بڑھاتے رہیں تاکہ آپ کی گروتھ اوور دی ایئرس انشور ہوتی رہے اور آپ بڑے اطمینان سے اچھے طریقے سے گروتھ لا سکیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.